شفا دے سب کو. آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہیں. الحمدللہ. آج جو ہم لوگ اپنا اشرا مبشرہ کا کرتے ہیں تو ہم نے کتنے اشرا مبشرہ کر لیے ہیں؟ کتنے ڈسکس کتنے ابھی تک ہم کر چکے ہیں؟ کیا بتائے گا؟ Is it 7? 6. No. 6. We're on the 7th. کون کون سے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، زید. زید تو بعد نہیں. علی تھے نا، ان کے بعد علی. سوری، حضرت علی. حضرت زبیر. زید تو ہم نے کوئی کیا ہی نہیں ہے. نہیں. اچھا. طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ، پھر زبیر بن عوام. حضرت ابوبکر. ٹھیک ہے، لاسٹ ہم پہنچے تھے زبیر بن عوام پہ. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کسی نے کبھی کچھ سنا ہے؟ نام تو سنا ہوگا عبد الرحمن بن عوف کا. سنا ہے سب نے؟ جی ان سے احادیث بھی ہیں. ہاں، حدیث میں سے تھوڑی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن he was ان کے بارے میں ہم کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں. اسپیشلی ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے ہیں جو جنہوں نے ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی ایمان لائے تھے فوراً جا کے 5 لوگوں کو دعوت دی تھی. جو 5 لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. تو اشرا مبشرہ میں جو ہمارے جو 5 لوگ ہیں excluding حضرت ابوبکر صدیق, so those اشرا مبشرہ are those who accepted Islam at the hands of ابوبکر صدیق. تو ابوبکر صدیق کی بلیسنگ دیکھیں, ان کا وہ دیکھیں کہ ان کے ہی جو 5 کنورٹ جو ان کے ہاتھ پہ ہوئے تھے ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. اور آئی ڈونٹ نو فوزیہ کو ایشو ہو رہا ہے کہ شی کانٹ ہیئر. اس کو کوئی میسج کر دو کہ وہ دوبارہ سے لیو کر کے انٹر کر لے. وہ میسج کر رہی ہے کہ شی کانٹ ہیئر اٹ. somebody please message her. عبد الرحمن بن عوف. AUF. Okay. Off. اچھا, he was about 10 years, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 years جو تھے وہ younger تھے. اور جو ہے ان کا اس طریقے سے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کسی ٹریڈ ٹرپ پہ یمن گئے تھے, تو وہاں پہ کسی پیپل آف بک نے کسی نے کوئی وہاں کے ان کے کسی اہل کتاب کے کسی اسکالر نے جو ہے ان کو مینشن کیا تھا, ان سے ایسے پوچھا تھا, بیکاز ہم یہ جانتے ہیں کہ people knew about coming of Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially people of book, they knew about coming of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Makkah and Medina. So اس نے ان کو پوچھا کہ ایسا کوئی شخص آنے والا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نبی ہوگا. اس نے ان سے پوچھا, تو اس وقت تک جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو پتہ نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید اپنی دعوت وہ اسٹارٹ, اب ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں یہ دعوت پرائیویٹ تھی. تو جب عبد الرحمن بن عوف واپس آئے اس ٹرپ سے, تو انہوں نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی, ان سے پوچھا, تو انہوں نے جو ہے بولا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, اور جو ہے تم بھی ان پر ایمان لے آؤ, اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ یا تو وہ 6 تھے وہ 7 تھے ٹو اسلام. ٹھیک ہے نا, جو اب ہمیں جو ملتا ہے نا کہ جو شروع کے جو بالکل السابقون والے جو لوگ تھے یہ ان میں تھے. تو عبد الرحمن واز ون آف دوز. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ he was among the 8 people, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 people. اور یہ ان کا ایک یہ ہے کہ he was one of the 10 اشرا مبشرہ, اور he was one of the 6 کون تھے جو 6 کی ہم بات کرتے ہیں. who were those 6 کا فگر کسی کو یاد ہے کہ we talk about those 6 chosen 6 جو ایک ساتھ میں بیٹھ کے ان کو جو خوشخبری ملی تھی؟ نہیں, یہ those were 10. 6 who Hazrat Umar appointed those 6
and he said कि choose a khalifa when he was shot, when no he was attacked और he was about to die. तो उन्होंने एक जो है 6 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था हजरत उमर ने और कहा था कि उसमें से खलीफा चूज कर लेना. अब्दुल रहमान बिन औफ वाज वन ऑफ दोज एज वेल. ठीक है. सो और इनको कहा था कि इन 6 से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 के 6 से बहुत राजी थे. ही वाज वेरी प्लीज्ड विद देम. सो ये भी इनका एक ऑनर था कि ये इनसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत राजी थे. जब इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था तो उस वक्त उनका नाम जो था वो अब्दुल अमर या कुछ लोग कहते हैं अब्दुल काबा था. यानी ये कि काबे का बंदा या अमर का अमर एक वहां का कोई इनका कोई बुत का नाम था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फिर नाम चेंज किया बिकॉज ये नाम बहुत शिरकिया था. वैसे तो जरूरत नहीं होती है कि फौरन के जो भी इस्लाम लेके आए फौरन अपना नाम चेंज कर दे अनलेस के नाम का मीनिंग कोई ऐसा बन रहा हो जो कि सही नहीं हो. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के नाम चेंज किए थे जो कि अच्छा जिसका रॉन्ग मतलब था. तो इनका नाम फिर अब्दुल रहमान बाद में रख दिया गया था. जिस तरीके से सबके साथ जो टॉर्चर प्रोसिक्यूशन होता था इनके साथ भी हुआ था. तो इसलिए इन्होंने भी जो है जब माइग्रेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हबशा की तरफ तो ये भी उन लोगों में शामिल थे जो ये चले गए थे वहां पे और फिर एबिसिनिया. और फिर जब वहां से जब एक र्यूमर उड़ी थी कि पूरे मक्का वाले जो है सब मुसलमान हो गए हैं तो ये वापस आ गए थे. लेकिन ये जो थी ये बात झूठी थी. और उसके बाद जो है वो दोबारा से जब सेकंड हिजरत और हबशा हुई थी तो ये उसमें दोबारा से चले गए थे. फिर ये मदीना हिजरत से पहले ही केम बैक और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी मदीना तो ये फिर सबके साथ जो है ये भी मदीना जो है वो चले गए थे. अब जिस तरीके से हमको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टनर्स बनाए थे ना, पेयर्स बनाए थे, एक मुहाजिर और एक अंसार, एक मुहाजिर और एक अंसार. तो इनके लिए जो है डिस्टर्बेंस आ रही है. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सबके पार्टनर्स बनाए थे और इनका जो पार्टनर थे वो थे साद बिन अबी रबिया, साद इब्न रबिया. ये जो थे ये बहुत ही वेल नोन अंसारी थे और उनका मदीना में एक बहुत ही स्टेटस था. और जब इनको साद बिन रबिया को इनका पार्टनर बनाया गया तो उन्होंने अब्दुल रहमान बिन औफ से कहा कि जितना भी मेरे पास माल है, जो भी मेरा बिजनेस है, मेरे पास 2 घर हैं, उनमें से एक घर तुम ले लो, मेरे पास ये बिजनेस है उसमें से आधा तुम ले लो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है ये आधी तुम्हारी, और मेरी 2 वाइफ्स हैं उनमें से भी जो तुम एक चूज कर लो, मैं उसको तलाक दे दूंगा, फिर जब उसकी इद्दत खत्म हो जाए तो तुम उससे निकाह कर लेना. मतलब उस हद तक वो जो है उन्होंने अपना हर चीज आधी उनको दे दी थी. एंड ही वाज वेरी एम्बैरेस्ड एंड ही सेड कि नो, मुझे जो है इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम ये बता दो कि वेयर इज मार्केट. मतलब ये इन अदर वर्ड्स ही वांटेड टू डू बिजनेस हिमसेल्फ. तो जो है वो फिर बिकॉज ही वाज अ बिजनेसमैन इन मक्का एज वेल. तो फिर जब वो वहां पे वो सूक में गए और वो बस अल्लाह ताला ने उनको इतनी बरकत दी कि वो बहुत ही थोड़े अरसे में जो है बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश करने लगे थे. उनको बहुत ज्यादा जो है उनके रोजी में रिस्क में जो है बरकत हो गई थी. तो कहते हैं कि फौरन ही कुछ दिनों के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक्सप्रेशन मैं हम करके बोला कि मैं हम या अब्दुल रहमान, मतलब जिस तरीके से हम इंग्लिश में कहते हैं ना व्हाट्सअप. तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा क्योंकि उस वक्त अब्दुल रहमान बिन औफ के मैंने जो है ना परफ्यूम लगाया हुआ था उनके कपड़ों और उनके जो थे उनके तो उस जमाने में परफ्यूम जो था वो बहुत एक्सपेंसिव चीज थी और स्पेशल ओकेजन्स पे ही लगाया जाता था. तो इन अदर वर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि तुमने परफ्यूम लगाया हुआ एक्चुअली. तो उन्होंने कहा कि मैंने निकाह कर लिया है, मेरी शादी हो गई है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुमने मेहर क्या दिया, बिकॉज ही न्यू कि उनके पास पहले तो कुछ दिनों पहले तक तो कुछ था नहीं. तो उन्होंने उनको कहा कि मैंने उसको मेहर में एक पीस ऑफ गोल्ड दिया है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ठीक है अब तुम जो है वलीमा करो.
اور ولیمہ کرو، چاہے چھوٹا سا ہی کرو، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس حساب سے تم مطلب اپنے ولیمے میں اسپینڈ کرو تاکہ تمہیں اور برکت ہو. اور بیسیکلی جو ولیمے کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ ایک شکر بھی جو اسپیشلی بوائز سائڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکے جو جس لڑکے کا نکاح ہوتا ہے وہ کرے. لیکن ولیمے کی جو ایک چیز اور کیا تھی کہ اناؤنسمنٹ آف میرج، کہ بیسیکلی جو ولیمہ کیا جاتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ چھپ کے شادی کی جائے. ٹھیک ہے، تو ولیمے کی جو سنت ہے نا وہ یہی ہے. اور یہ عبد الرحمن بن عوف سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی یہ چیز کہ جو ولیمہ جو ہے جب ان کی نکاح ہوا تھا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مینشن کیا تھا کہ جو ہے آپ ولیمہ کریں. اور وہیں سے پھر ہم اس سنت کو لیتے ہیں اور آج تک جو ہے ہم اس سنت کو تو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سنت کو فالو کرنے میں کبھی جو ہے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ سنت نہیں ہے. تو جب ہم سنت ہی کر رہے ہیں اس کی پوری برکت لینے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ سنت کی برکت جو ہے وہ ہمارے پاس سے چلی جائے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ طریقے پر ہی ہر چیز کریں گے، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس حساب سے استعمال کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ بھی کرنا جو اللہ کو ناراض کرے یا اس کے رسول کو ناراض کرے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر جو ہے اس کے بارے میں پوری حدیث ہے، یہ پورا یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ بخاری میں ملتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو بکس میں ملتا ہے، لیکن یہ بخاری میں بھی یہ والا انسیڈنٹ ہے جس میں ان کی ولیمے کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا تھا کرنے کا. اور پھر جو ہے عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تھا نا تو اس کے نیچے سونا نکلتا تھا. مطلب یہ کہ جو چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، جب وہ ویری پاسڈ اوے، تو ان کی جو ان کا جو اس وقت ان کا پیچھے جو انہوں نے چھوڑا تھا اٹ واز اوور 6 ملین برٹش پاؤنڈز، ایکویولنٹ ٹو 6 ملین برٹش پاؤنڈز. مطلب تو انہوں نے اتنا مطلب فرام نتھنگ ہی میڈ سو مچ. اور اس کے علاوہ جو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ ہی اسپینڈ just continuously donated and spent and charity، اور وہ تو ان کا نن سٹاپ تھا. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کے مال میں برکت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اسپینڈ کرنے سے کبھی بھی وہ کم نہیں ہوتا. تو جو ہے پھر جب ایک مرتبہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی تھی، جیسے ہوتا ہے نا یہاں پہ چیریٹی اپیلز ہوتی ہیں، تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اناؤنس کرتے تھے کہ ہم کوئی ایکسپیڈیشن ہے، جا رہے ہیں، ضرورت ہے. تو ایک مرتبہ جو اسی طریقے کی اپیل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس وقت 4000 دینارز تھے. تو انہوں نے جو ہے اس کا 50% جو ہے وہ اس میں دے دیا تھا چیریٹی میں. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور آدھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی رکھی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پورا کا پورا دے دیا جائے. اور وہ جو ہے ہمیشہ پوچھتے تھے جب کمپینینز لے کے آتے تھے کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. پھر جب تبوک کا جو ہوا تھا جو کہ بہت ہی ویل نون انسیڈنٹ تھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے ریسورسز کی ضرورت تھی کیونکہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ وہ تھا یہ ٹرپ. تو اس پہ بھی جو ہے انہوں نے بہت کہتے ہیں 200 اوقیہ جو ہے نا گولڈ جو تھا اسے دیا تھا. اور ایک اوقیہ تو کہتے ہیں اٹ از ایکول ٹو I think few hundred grams. So جو ہے پھر انہوں نے جو ہے اتنا سارا جو ہے وہ گولڈ دیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے کیملز بھی دیے تھے اس تبوک کے ایکسپیڈیشن میں. اور پھر وہ وزارت ساتھ بھی گئے تھے. ان کا بزنس مین ہونا مطلب اس نے ان کو کبھی بھی اس چیز سے نہیں روکا کہ وہ یہ جو جتنی بھی بیٹلز ہوتی تھی وہ اس میں شامل نہ ہو. ہر بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور تبوک کی بیٹل میں جب جو ٹرپ ہوا تھا، بیٹل تو وہ ہوئی نہیں تھی، ظاہر ہے ہم پڑھ چکے ہیں اس بارے میں. تو اس ٹرپ میں ان کو ایک ایسا ایک آنر ملا تھا جو کہ کبھی بھی کسی کو نہیں ملا. تو ہوا یہ تھا کہ نماز کا فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جب آپ وضو کوئی بھی چیز پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، آپ جب وضو کرنے کے لیے گئے تو آپ کو دیر ہو گئی. آپ بائی دا ٹائم آپ واپس آئے تو جو ہے آپ واپس نہیں آئے اور فجر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا. تو صحابہ نے جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں. تو انہوں نے وہ جو ہے وہ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے.
تو جب وہ ایک رکعت پڑھا چکے تھے تو سیکنڈ رکعت کے وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ واپس آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہیں پیچھے کی صف میں ہی جہاں پہ مطلب جو پیچھے جگہ تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد الرحمن بن عوف نے جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اپنی جو ہے رکعت پوری کی اور اس پہ جو ہے وہ تمام جتنے بھی جو کمپینینز تھے دے ور سو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تھے کہ ان آ کہ عبد الرحمن بن عوف کو اتنا بڑا جو ہے وہ آنر ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے جو ان کے پیچھے نماز پڑھی. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو صرف انہی کے پیچھے پڑھی, کیونکہ جو حضرت ابو بکر کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کے پیچھے جو نماز پڑھی تھی جب آپ بہت بیمار تھے تو وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ آپ جو ہے ابو بکر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس کو اسکالرز نے ایسے ایکسپلین کیا ہے کہ حضرت ابو بکر ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور باقی جو کمپینینز تھے وہ حضرت ابو بکر کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. Anyway, these are just things which were explained by scholars. But یہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ نماز پڑھائی تھی تو ظاہر اس وقت حضرت ابو بکر کو بھی یہ چیز یہ آنر نہیں ملا تھا. پھر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو امہات المومنین تھیں جو وائفز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان کی ساری جتنی بھی جو ذمہ داری تھی وہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے اوپر لے لی تھی. ان کو کہیں جانا ہوتا تھا جیسے حج کے جو ٹرپس ہوتے تھے اس پہ عبد الرحمن بن عوف ہی جو ہے وہ ان کو لے جایا کرتے تھے, ان کے اوپر جتنا بھی اسپینڈ کرنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ ان کو بہت زیادہ گفٹس بھیجتے تھے اور آپ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ملتے ہیں کہ وہ اپنی جیسے کچھ انہوں نے لینڈ بیچی اور اس لینڈ میں سے جتنا بھی ان کو ملا وہ انہوں نے تھوڑا سا اپنی فیملی میں ڈیوائڈ کر دیا اور تھوڑا جو ہے وہ انہوں نے باقی جو ہے امہات المومنین کو ڈیوائڈ کر دیا. اور ایک حدیث جو ہے وہ ملتی ہے حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے تمہیں وہی لک آفٹر کرے گا جو کہ صابرین میں سے ہوگا اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلسبیل میں سے پانی پلائیں گے. سلسبیل جو ہے وہ ایک اسپرنگ آف جنہ ہے, اس کا نام سلسبیل ہے. تو وہ ایک اسپیشل کوئی اسپرنگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی ان کو یہ دعا دی تھی. آپ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے یہ تو نہیں پتا, لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف بھیجتے تھے ان کو یہ سارے گفٹس بھیجتے تھے تو حضرت عائشہ نے پھر ان کے لیے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل سے جو ہے وہ پانی پلائے. تو جو ہے اس کے علاوہ جب وہ ان کی جو جنروسٹی کے جو وہ ہے اس میں یہ تھا کہ جیسے ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہمز آف سلور اور 40,000 دینارز آف گولڈ جو تھے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دے دیے تھے جب ایسی کوئی اپیل ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور گروپ مجاہدین کا جب اس پہ جا رہا تھا بیٹل پہ تو انہوں نے 1500 کیملز دیے تھے. 1500 کیملز از ایکچولی 1500 پوش کارز. اس زمانے میں ایک کیمل جو تھا اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی تو انہوں نے جو ہے اتنے زیادہ جو ہے یہ کیملز دیے تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جب وہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے جتنے بھی جو سروائیورز آف بدری صحابہ جن کو کہا جاتا تھا نا وہ جتنے بھی بچے تھے ان میں سے سب کو انہوں نے 400 دینارز آف گولڈ کوائنز ہوتے تھے نا جو آج اب گفٹ میں دیے جاتے ہیں کبھی کبھی شادیوں میں, تو وہ گولڈ کوائنز انہوں نے 400 گولڈ کوائنز ایک کو دیے تھے جتنے بھی تھے. اور اسی طرح جتنی بھی جو وائفز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان کو بھی اسی طرح سے دیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرتے تھے. اور لیکن ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی تھی لیکن ان کی آپ کو لائف سٹائل میں بہت زیادہ سمپلسٹی نظر آتی ہے. ان کا جتنی بھی اسپینڈنگ تھی دیٹ واز فار چیریٹی ناٹ آن ہمسیلف. وہ بہت ایک سمپل لائف گزارتے تھے اور ان کو بس اس بات کا بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی. تو وہ کہتے تھے اپنے بچوں سے بھی کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری جتنا بھی میں کوئی اگر اچھا کام کرتا ہوں کوئی میری نیکیوں کا بدلہ کہیں مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا. وہ اس بات پہ خوف زدہ ہوتے تھے کہ مجھے جو اتنا مال مل رہا ہے وہ شاید اس لیے مل رہا ہے کہ جو میں نے اگر اچھا کام کیا اس کا مجھے دنیا میں ہی اجر مل جاتا ہے تو آخرت میں میرے ساتھ پرابلم ہوگی. تو وہ اس بات سے بڑے ہی کانشیس رہتے تھے اور اس وجہ سے جب بھی ان کو یہ خیال آتا تھا تو وہ پھر اور زیادہ جو وہ
اور چیریٹی میں اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے تھے. ایک مرتبہ جیسے ایک مرتبہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, ان کی انسیڈنٹس ان کی اس میں سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ روزے سے تھے, ان کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو اس کھانے کو دیکھ کے بھی ان کو یہ ہوا کہ میرے یعنی جو ہے مصعب بن عمیر, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس کے پاس کفن نہیں تھا. حمزہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے پاس بھی پورا کفن نہیں تھا. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں اور جب میں ان سے اپنی لائف کو کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرائلز کے ساتھ جو ہے ٹرائلز میں رکھا اور ٹرائلز کے ساتھ اٹھا لیا. اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو نعمتیں دیتی ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں وہاں پہ ٹرائل میرے ساتھ کوئی میں وہاں پہ کسی پریشانی میں چلا جاؤں. تو ان کا جو تھا اسی پیٹرن پہ جو پھر وہ اسی طرح جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی ایک مطلب نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی. ایسے ہی وہ 75 ایئرس اولڈ, اور ان کی جو پوری لائف میں اگر آپ ایسے دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا کوئی آپ بولے جیسے آپ کو حضرت عمر, حضرت علی اور ان کی لائف میں نظر آتا ہے, ایسا کچھ وہ نہیں نظر آتا ہے. بٹ کنسسٹنٹ چیریٹی جو تھی اور جو تھا وہ کنسسٹنٹ جو سپورٹ تھی, ہی واز امنگس سابقون, اور ہی واز اے ممبر آف شورا فار حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے لیے بھی, بیکاز ہی پاسڈ اوے بیفور, حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ کہ ان کا جو تھا بڑا رول کنسسٹنٹ تھا. اور میں جب پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب ہمارا یہ صحابہ یہ کمپینینز کی لائف کو پڑھنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ پتا ہو کہ ہر ایک کی اپنی جرنی تھی, ہر ایک کی ڈفرینٹ جرنی تھی, ہر ایک نے کوئی ایسا کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ ضرور وہ نہیں کر لیا تھا کہ ہم نہیں کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اس لیے ہیں, دس از اے ہوپ فار اس, کہ ہم بھی ایسی کچھ چیزیں جو ہے ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی ایسے اسپیشل لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے ظاہر ہے اشرا مبشرہ والی تو بات نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بھی رحم کا وہ کریں گے. اچھا, اب یہ جو ہے یہ بس عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ کو بس اتنا ہی کچھ ملتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو نیکسٹ جو ہے اشرا مبشرہ کی لسٹ میں آتے ہیں وہ ہیں سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ کافی ویل نون ہے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں, جہاں جتنے بھی یہاں پہ لوگ ابھی سن رہے ہیں they should all know about سعد بن ابی وقاص, کہ ایک بہت ہی ویل نون صحابی تھے. ان کے بارے میں ایک بہت ہی ان کی وہی پوزیشن تھی مسلم آرمی میں جیسے کہ خالد بن ولید کی تھی, جو جتنے اسٹرانگ اور جیسی اچیومنٹ خالد بن ولید کی ہیں ایسی ہی سعد بن ابی وقاص کی بھی ہیں. اور کبھی کبھی اگر ایسے اگر آپ لینڈ ان ٹرمز آف لینڈ اگر کمپیئر کرو کہ کتنا لینڈ کانکر کس نے کیا, تو سعد بن ابی وقاص نے زیادہ کیا ہے. بٹ یہ ہے کہ آف کورس یو کانٹ جسٹ کسی کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے, بٹ صرف یہ ہے کہ he had a very strong role in مسلم آرمی. وہ جو ہے بہت ہی بریو ان کا وہ تھا. سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص was same tribe as عبد الرحمن بن عوف, کہ وہ بنو زہرہ سے اور جو قریشی تھے. اب ہم کو پتا ہے کہ جتنے بھی اشرا مبشرہ تھے وہ سب قریشی تھے, اور یہ دونوں جو ہیں سیم ٹرائب سے تھے, یعنی بنو زہرہ سے تھے. اور یہ وہ ٹرائب ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھی آمنہ, ان کی ٹرائب تھی, یہ اسی ٹرائب سے تھے. اور سعد بن ابی وقاص جو تھے ان کا جو رشتہ ایسے بنتا تھا کہ ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ کزنز ہوتے تھے, کچھ ماموں زاد ہوتے تھے. تو ان ادر ورڈز کچھ رشتے میں سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ہوتے تھے. اور کچھ نیریشنز آپ کو ملتی ہیں کہ آپ نے ان کو اپنا خال, جیسے خال جس کو ماموں کہتے ہیں, تو اپنے کچھ نیریشنز میں ان کو کہا ہے کہ یہ میرا خال ہے, ہی از مائی انکل. تو ان کے وہ بہت ہی وہ بھی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 ایئرز ینگر تھے. کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تھے تو اس وقت ان کی ایج جو تھی اباؤٹ 17 ایئرز تھی, وہ بہت ہی ینگ تھے, ہی واز لائک اے ٹین ایجر. اور ان کی
जब ये ले आए थे ईमान, तो उनकी जो एक बहुत ही वेल नोन स्टोरी उनके मदर के बारे में मिलती है कि इनकी वालदा ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था इनके इस्लाम लाने पे, इसलिए कि वो जो थी वो बहुत ज़्यादा आइडल वर्शिप में बिलीव करती थी, उनको अपने दीन से बहुत मोहब्बत थी। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था साद बिन अबी वक़ास से कि अगर तुम इस दीन को नहीं छोड़ोगे तो मैं जो हूँ अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगी। और ये कैसा दीन है जो तुमको, क्या तुम्हारा दीन तुमको इस बात को के लिए नहीं कहता कि तुम अपने माँ बाप की बात मानो। तो और फिर उन्होंने जो है वो हंगर स्ट्राइक पे चली गई थी, और हंगर स्ट्राइक तो था, मतलब ना उन्होंने पानी पिया ना उन्होंने खाना खाया। और वो, अब आपको पता है कि कैसी गर्मी होती थी मक्का की, कैसी गर्मी आज भी होती है, तो वो बाहर धूप में मतलब वो जाके बैठ जाती थी ताकि बगैर किसी शेल्टर के। और वो हम बाकी जितने भी कंपेनियंस का सुनते हैं कि उनको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन इनका जो इंसिडेंट था वो डिफरेंट था कि इनकी माँ ने खुद को टॉर्चर किया। और जब ज़ाहिर है माँ अगर इस तरीके से करे तो एक तरीके से आप खुद ही टॉर्चर हो रहे होते हो। तो उन्होंने जो है काफी दिनों तक जो है 3-4 दिन तक जो है वो ऐसे ही करती रही। और जो साद बिन अबी वक़ास थे वो घर छोड़ के चले गए क्योंकि वो देख नहीं सकते थे अपनी माँ को इस तरीके से। लेकिन फिर जब 4th डे उनकी बहुत ही हालत खराब हो गई तो बहुत कुछ लोग उनको वापस लेके आए कि जो है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम वापस आओ। तो कहते हैं कि जब उनकी माँ ने उनको देखा तो थोड़ी सी उनके अंदर एनर्जी देख के आने लगी, और उनको लगा कि मैंने जो ये एफर्ट की है मतलब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, ये साद वापस आ गया है। तो साद बिन अबी वक़ास ने उनको कहा कि अगर मतलब आपके अंदर 100 सोल्स भी हो ना, मतलब ये कि अगर 100 मरतबा अगर आप मेरे सामने अगर मर जाएं तो भी मैं इस दीन को नहीं छोड़ूंगा। मतलब उन्होंने एक अपने इस एग्जैजरेशन, सारे किसी की जिंदगी एक ही मरतबा में मरता है, लेकिन एक एग्जैजरेट करने के लिए कि दीन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर 100 टाइम्स भी जो है आप मेरे सामने ये करते हुए अगर आपकी मौत हो जाए तो मैं वो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद जो है फिर उनकी माँ ने जो है रियलाइज कर लिया कि मेरा ये सारी जो चीजें हैं ये काम आने वाली नहीं है, और फिर जो है उन्होंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उनके ईमान लाने पे। उसकी वजह ये थी कि बिकॉज बहुत एक यंग थे, तो उनको था कि उनकी वजह से जो बाकी जो यंगस्टर्स जो होंगे वो भी बहुत इंस्पायर होंगे और वो भी ज्वाइन करेंगे। और जो है फिर एक मरतबा जो वो एक इंसिडेंट ये हुआ था कि हाँ, और इस इंसिडेंट के बाद जो है वो सूरह लुक़मान की जो है ना आयत उतरी थी, जिसमें अल्लाह ताला जो आयत नंबर 14 और 14 to 15 है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि है कि हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में वसीयत की है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि क्या करना है, कि वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है। लेकिन आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो दोनों तुम पर इस बात के लिए प्रेशराइज करें कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो तो तुम्हें उनकी बात नहीं माननी है। तो यानी ये कि जो साद बिन अबी वक़ास का जो चल रहा था सारा इंसिडेंट, और ज़ाहिर वो प्रेशर में भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो है फिर आयत उतरी थी और फिर वो बिल्कुल क्लियर हो गए थे कि मैंने जो कहा, मैंने जिस तरीके से किया वही सही था। और एक तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से अप्रूवल आ गई थी कि जो इन्होंने जो उनका जवाब था वो बिल्कुल सही था। फिर जो है जैसे अर्ली डेज में हमें पता है कि मुसलमान जो है वो ओपनली जो है वो वर्शिप नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, कुछ भी नहीं करते, तो वो डिफरेंट ऐसी जगहों पे जाके नमाज पढ़ते थे जहाँ पे जो है अरब के जो मुशरिकीन है वो उनको तंग ना करें। तो एक मरतबा ऐसे ही वो किसी वैली में जाके नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा होता था कि लोग उनको फॉलो करते थे तंग करने के लिए। तो एक कोई ग्रुप था जो उनको जो उनके पीछे था और उनको जो है वहां पे जाके जो है वो उनको टीज कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी उन्होंने कोई ऐसी बात की, तो जो है साद जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके पास कुछ ऐसे कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तो नहीं थे, लेकिन ये कि उनके हाथ एक स्टिक थी, तो उन्होंने उस स्टिक से जो है जो वो लोग थे उनमें से किसी को मारा, तो उसका जो है वो उसका खून निकलने लगा। तो कहते हैं कि साद बिन अबी वक़ास वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के और उसके रसूल के लिए किसी का खून जो है वो बहाया। तो ये भी एक इनके बारे में आता है। और फिर जो है
لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے صحابہ کو یہی کہا تھا کہ جیسے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابھی جو ہے تم ان کے لیے کچھ بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ہمیں پتہ ہے نا کہ مکے میں الاؤڈ نہیں تھا مسلمانوں کو کہ وہ جواب دیں یا وہ جو ہے ان کو مطلب وہ ان کے کسی بھی ٹارچر فزیکل ٹارچر کا جو ہے وہ جواب دیں. ان کو الاؤڈ نہیں تھا جنگ کرنا یا ان سے جو مقابلہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو نہیں صبر کرنا ہمارے لیے زیادہ بیٹر ہے کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس وقت جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے. اس کے بعد جب آپ آفٹر about 10 years later جو ہے جب الاؤ ہو گیا تھا جنگ کرنا اور جب بدر ہوئی تھی تو وہ بھی گئے تھے جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اس میں جو ہے ان کے چھوٹے بھائی عمیر نام تھا ان کا, وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور وہ بہت ہی چھوٹے تھے کہ اتنے میرے خیال میں شاید وہ 14-15 ایئرس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ ضد کر کے گئے تھے. اور وہ ہے کہ جو بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے 14 لوگ ہی شہید ہوئے تھے. ہمیں پتا ہے کہ بدر میں اتنے زیادہ شہید نہیں ہوئے تھے, بدر میں جو ہے بڑا ہی سکسیسفل ہو رہا تھا, لیکن ان میں سے ان کے ایک بھائی جو تھے جو انہی کے جو عمیر تھے وہ بھی شہید, ان کی شہادت ہو گئی تھی. پھر جو احد کی جب غزوہ احد ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ایسی سچویشن میں آ گئے تھے کہ ہمیں پتا ہے نا کہ وہ سارے دشمنوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے, اور اس وقت ہمیں پتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ جو ہے انہوں نے جو ہے کس طریقے سے آپ کو جو ڈیفینڈ کیا تھا. تو طلحہ بن عبید اللہ کا کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھرو آؤٹ تھے, لیکن باقی جو کمپینینز تھے نا جیسے حضرت ابو بکر حضرت یہ ان سے کھو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو ویئر اباؤٹس نہیں پتا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ افراتفری جو وہ پہلی تھی نا اسی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا ہے. تو سعد بن ابی وقاص واز the first one to spot him کہ ان کے وہ مل گئے تھے ان کو کہ یہ, تو پھر انہوں نے جو ہے وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پروٹیکٹ کیا تھا. اور ان کا جو ایک بہت ہی جو ویل نون وہ جو تھا ہی واز این ایکسپرٹ ان آرچری. تو ان کو جو تھا کہتے ہیں کہ احد میں وہ جو اپنے وہ اپنے جتنے بھی جو وہ ایروز وہ مارتے تھے تو وہ جو ادھر ادھر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خود اٹھا کے جو ہے نا وہ دے رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک جملہ جو میں پہلے بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر چکی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ویل نون جو سینٹنس ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا یہ سعد بن ابی وقاص سے ریلیٹڈ, تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ جملہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارمی یا سعد فداک ابی و امی, کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ تم پر قربان ہو جائیں. لیکن یہ والا اسٹیٹمنٹ میں نے کسی اور کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کسی اور صحابی سے بھی کہا تھا. کسی کو یاد ہے کہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف نہیں, عبد الرحمن بن عوف نہیں, زبیر بن عوام کے بارے میں کہا تھا. زبیر بن عوام جو بیٹل آف ٹرینچ ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ایک جو انر اینیمی تھا وہ پیچھے سے پلاننگ کر رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون جائے گا یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں, ان کے انٹینشنز کیا ہیں. تو اس وقت زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا, اور جب وہ واپس آئے تھے تو آپ نے ان سے بھی یہ بات کی تھی. لیکن یہ ملتی حدیث میں ہے زبیر بن عوام کی بھی بات, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت سارے کمپینینز نہ ہوں, سب نے نہ سنی ہو, لیکن یہ ان کے لیے بھی کہی تھی. لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے علی بن طالب نے کہا تھا کہ یہ والا جو جملہ ہے یہ آنر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کو نہیں دیا, اور یہ فدا کا ابی و امی جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تو سمجھیں کہ مطلب ان کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا آنر تھا جو ان کو ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور وہ اس بات کو بہت زیادہ کوٹ کرتے تھے. وہ بتاتے تھے اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی, اور ظاہر ایک آنر تھا اور اس میں مطلب وہ ایسی بات تھی کہ بتائی جانے والی بات تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ایک تو یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو ساتھ کے جو بھی جتنے بھی جو اس کے ایروز ہیں وہ نشانے پہ لگے اور اس کی تمام دعائیں قبول ہوں. تو سعد بن ابی وقاص کو مستجاب الدعوات بھی کہا جاتا تھا کہ ان کی جو دعا ہوتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی, اور لوگ جو ہے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کر دیں کہ سعد کی بددعا نہ لگ جائے. اور ایک دو انسیڈنٹس آپ کو ملتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص
वकास ने स्पेसिफिकली, इसलिए कि जब आप किसी पे जुल्म करते हो तो इजाजत है आपको कि आप उसके खिलाफ बदवा कर सकते हो, आप उसको, तो एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स थे, और लोगों ने देखा कि साद बिन नबी वकास ने जो भी कहा वो चीज हो जाती थी। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी कि साद की दुआएं कबूल हो, तो उनको मुस्तजाबुद दावात भी कहा जाता था। फिर जो है एक और उनकी, हमें एक और इंसिडेंट, एक और जो रूलिंग मिलती है उन साद बिन नबी वकास की वजह से, कि जब फतह मक्का हुआ था तो उस मौके पे जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। वो इतने बीमार हो गए थे फतह मक्का के बाद के, अभी वो मक्का में ही थे और लग रहा था, उनको लग रहा था कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया और मैं बस मरने वाला हूँ। और उस वक्त उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। तो उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं, इसलिए कि मैं मक्का में मरना नहीं चाहता। उनको लगता था कि वो शायद मक्के में मरेंगे तो उनकी जो माइग्रेशन है, जो हिजरत है, वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो मक्के में दोबारा आके उनकी डेथ हुई। तो वो उनको हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उनको ये लगता था। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अशफी, क्या था इसका, मैंने कहीं लिखा था, मुझे नजर नहीं आ रहा है। यही था कि साद को जो है अल्लाह या अल्लाह तुझ साद को शिफा दे, अल्लाह मशफी साद। तो फिर जो है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास बहुत सारा माल है, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन ये है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मेरी बेटी की शादी भी हो गई है, तो अब वो अपने घर में है, तो मैं अपनी क्या तमाम जो भी मेरी जो दौलत है, क्या मैं उसको चैरिटी में दे दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 2/3 दे दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। फिर कहा कि मैं हाफ दे दूं, तो आपने उसका भी मना कर दिया। फिर आपने कहा कि अच्छा मैं 1/3 दे दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश हो गए। आपने कहा कि हाँ, लेकिन ये भी बहुत है। तो जो हमें जो ये रूलिंग मिलती है ना कि 1/3 के ऊपर जो वसीयत की जा सकती है, ये भी हमको ये साद बिन नबी वकास से रिलेटेड उस पर मिलती है एक इंसिडेंट पे, कि उन्होंने ऐसा कोई सवाल किया था जिसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को अलाउ किया था। और हमें पता है कि जो वसीयत है वो सिर्फ इसी हिस्से में की जा सकती है, बाकी जितना भी माल है वो आपका, उसमें कोई राइट नहीं है कि आप अपने तौर पे जो है बता के चले जाएं कि ये तो मैं सिर्फ अपनी बेटी को दूंगी या मैं सिर्फ अपने बेटे को दूंगी या मैं अपने, ऐसा हो नहीं सकता, इसका आपको हक नहीं है। इसलिए कि जो माल है ये भी अल्लाह ने ही आपको दिया है और ये माल उसी हिसाब से आगे दिया जा सकता है जैसा अल्लाह का हुक्म है। तो जो अगर कोई वसीयत करके भी जाता है ना, गलत वसीयत करके जाता है, तो उसको मानना नहीं चाहिए। जो पीछे रह जाते हैं उनके ऊपर फर्ज है कि वो उस वसीयत के हिसाब से ही, जो अल्लाह के हुक्म के हिसाब से ही उसका डिवीजन करें। अगर मरने वाले ने कोई गलत बात की है उसको ना माना जाए, अनलेस कि वो अपनी जिंदगी में ही उसकी जो भी उसके पास हो वो दे चुका हो। अपनी जिंदगी में आप दे सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मरने के बाद इसको इतना, ये आपको अलाउड नहीं है। तो ये जो है ये भी साद बिन नबी वकास के उससे मिलता है कि सिर्फ 1/3 में आप जो है अपने तौर पे अपना वो मेंशन कर सकते हो कि 1/3 माल मेरी मर्जी के हिसाब से, लेकिन उस 1/3 माल में आप किसी ऐसे को शामिल नहीं कर सकते जो कि वसीयत में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल आप बोलो कि ये जो 1/3 माल है मेरी उस बेटी को दूंगी जो मुझे बहुत पसंद है, या मेरे उस बेटे को दूंगी जो मुझे बहुत पसंद है, ये अलाउड नहीं है। 1/3 माल उनको दिया जा सकता है जो उस वसीयत में, जो उस माल में शामिल नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है लेकिन इसके बाद ये कि साद बिन नबी वकास जो थे उनको काफ़ी लंबी ज़िंदगी मिली, उसके बाद वो बहुत अरसा तक जिंदा रहे और उसके बाद उनके 20 बच्चे हुए, मतलब उनके बाद आफ्टर दैट शी हैड अनदर 20 चिल्ड्रन। सो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनका जो वो वाली परेशानी थी कि कोई है नहीं देने के लिए, वो उनकी जो है वो सॉल्व हो गई थी। फिर उनका जो मेन जो एक बहुत ही इज वेल नोन एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ, जो हजरत उमर ने जो अपना जो पर्शिया की तरफ जो भेजा था, अपना जो आर्मी भेजी थी, तो ही वाज कमांडर इन चीफ। हजरत उमर जो थे वो खुद जाना चाहते थे, लेकिन हजरत अली ने और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो है कहा कि नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा जरूरी ये है कि
آپ یہاں پر رہیں, کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا یا کچھ پرابلم ہو گیا تو پھر وہ زیادہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا. تو پھر آپ عمر نے جو ہے انہی کے مشورے سے جو ہے سعد بن ابی وقاص کو جو ہے اپوائنٹ کیا تھا, اور جو کہ یہ بیٹل آف قادسیہ کہلاتی ہے. اور یہ بہت زیادہ یہ ایک ایسی بیٹل تھی جو کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی, شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ بولیں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں فار ایگزامپل, وہ امریکہ کی فورسز کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ, اس سے بھی یہ بھی کمپیریزن بیٹر ہے. وہ حالت تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس تھے, ان کی آرمیز, ان کا جو ریسورسز تھے, لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو سکسیس ملی تھی. بہت لمبے عرصے تک وہ جنگ چلی تھی, لیکن یہ ہے کہ ان دا اینڈ جو ہے یہ مسلمانوں کو وکٹری ملی تھی. اور جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص جو تھے, اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ویل نون. اس میں اسی بیٹل میں جو ہے خالد بن ولید بھی شامل تھے, لیکن خالد بن ولید واز آن دی ادر سائڈ, ٹھیک ہے, وہ دوسری جگہ پہ تھے. اور جو سعد بن ابی وقاص تھے وہ ہی واز آن دی پرشیا سائڈ. خالد بن ولید جو تھے وہ بائزنٹائن والا جو رومن امپائر تھا ان کی طرف تھے. تو جو ہے ان دونوں کا جو ہے یہ بہت ہی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو ان کو ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں جو ہے اور ہمیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ہمیں جو لگتا ہے نا کہ یہ عراق ہے, یہ ایران ہے, اور یہ سیریا, ایجپٹ, یہ ساری چیز, یہ جتنی بھی چیزیں تھیں نا, یہ سب پرشین امپائر میں شامل تھی اس وقت. اور اسی وجہ سے پھر حضرت عمر نے جو ہے سعد بن ابی وقاص کو جو ہے وہاں کا گورنر بنا دیا تھا عراق کا. اور بعد میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی تھیں, کچھ لوگوں نے جو ہے کمپلینس کی تھی سعد بن ابی وقاص کے اوپر. تو سعد بن ابی وقاص نے ایک طریقے سے پھر جو ہے ریزائن کر دیا تھا. ان کو تھا کہ وہ بہت زیادہ وہ پولیٹکس میں انوالو ہونا نہیں چاہتے تھے, وہ بس وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ بس ایسا ہی کام کرے جو مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا دیکھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تو بس وہ اسی پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آخر تک گزاری. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کے آپ کو پولیٹیکل اس میں آپ کو نظر نہیں آتے, ایکسیپٹ فار پیریڈ کے جب وہ عراق کے جو ہے وہ گورنر تھے. اور پھر جو ہے انہوں نے اپنی جو ہمیں وہ والا ٹائم ملتا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں, جو کہ ایشو کریٹ ہوا تھا, جس میں تھوڑا سا انوالو ہوئے تھے حضرت علی, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ. اور پھر ان کی شہادت کے بعد جو ہمیں پتہ ہے کہ ایک وار ہوئی تھی, جو جنگ جبل جس کو کہتے ہیں, جس میں ایک طرف حضرت عائشہ تھیں اور ایک طرف حضرت علی تھے. اس میں سعد بن ابی وقاص نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, اور وہ اتنے اپسیٹ تھے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ اپڈیٹ بھی مت دینا, مجھے بتانا بھی نہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے. وہ اس حد تک اس کے اگینسٹ تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس چیز میں کہ کسی بھی طریقے سے وہ اس میں انوالو ہوں. اور جو ہے اس کے ان کی جو باقی وہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں وہ بالکل وہاں کے کوئی ولیج ایریا میں چلے گئے تھے, اور پوری جو لائف تھی پھر انہوں نے وہاں پر ہی جو ہے اپنی جو ہے وہاں پہ انہوں نے اسپینڈ کی. سعد بن ابی وقاص سے آپ کو جو ہے نا احادیث بہت ساری ملتی ہیں سعد بن ابی وقاص سے. اگر آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھیں زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ, اور اگر عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں تو آپ کو اتنی احادیث نہیں ملتی. ایون حضرت عمر سے بھی آپ کو وہ اتنی احادیث نہیں ملتی, لیکن کمپیریٹیولی آپ کو سعد بن ابی وقاص سے جو ہے تقریباً 130 احادیث ملتی ہیں. اور ان کی جو ایک بہت ہی ویل نون حدیث جو ان سے ملتی ہے کہ ایک تو یہی والی 1/3 ول والی ملتی ہے ان سے حدیث, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ جو آپ کا جو وراثت کا جو یہ تھا نا, یہ بھی ایک نالج ہے, ایک علم ہے, فقہ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ حدیث, اور جو یہاں سے ہمیں ملتی ہے. پھر ایک مرتبہ جو ہے انہی سے ہم کو یہ والی حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جو شخص 7 اجوا کھجور جو ہے وہ کھائے گا تو اس دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ جو اجوا کھجور والی
की जो वाली जो हदीस है ये भी हमको इन्हीं से मिलती है। फिर जो है उन्होंने एक मरतबा ये हदीस आप से कोट की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फितने के ज़माने में the one who is sitting is better than one who is standing, यानी जो बैठा है वो उससे बेहतर है जो खड़ा है वो उससे बेहतर है जो चल रहा है, और जो चल रहा है वो उससे बेहतर है जो भाग रहा है। मीन्स के वो फितने के टाइम पे इट्स बेटर टू स्टे अवे, डोंट गेट इन्वॉल्व। यही चीज हमने जो है अपने दज्जाल वाले लेसन में भी की थी कि दज्जाल के जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो यही है कि अगर तुम दज्जाल को देखो तो फिर उसको कन्फ्रंट मत करो, कोशिश करो कि तुम भाग जाओ। तो फिर ये हर फितने के लिए है, और हमने यही बात की थी कि जब फितना चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का फितना हो, चाहे वो रिलेटिव्स का फितना हो, चाहे वो किसी भी किस्म का फितना हो, बेटर क्या होता है कि फिर आप उस कंपनी को छोड़ के दूर चले जाओ, वरना क्या होगा कि आप खुद भी उस फितने में इन्वॉल्व हो जाते हो। और फिर जो है एक जो है हदीस आपको मिलती है कि एक मरतबा साद बिन नबी वकास जो थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, और आप जो है वो मतलब वितर पढ़ के, वितर एक ही रकत होती है ना, तो एक रकत पढ़ के मस्जिद से जाने लगे तो लोगों को बड़ी अजीब लगी ये बात कि अभी पढ़ ली, इसलिए कि हमने तो वितर को इशा का पार्ट बना लिया ना कि इशा के साथ ही हमें लगता है कि इशा के साथ की नमाज है वो, हालांकि वितर की जो नमाज है वो एक अलग नमाज है। वितर एक्चुअली आप इसको सिनोनिम कह सकते हो तहज्जुद का, तहज्जुद एंड वितर इज एक्चुअली सेम इन अरबिक। तो उनको जो है उन्होंने कहा कि और ज़ाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग थी उस जमाने में लोगों की कि रात को उठ के पढ़ी जाती है ये नमाज, और हर कोई पढ़ता था, जो सलातुल लैल जो होती थी। तो उनको पूछा कि आपने आज एक रकत अभी से कैसे पढ़ ली, मतलब अभी के कैसे पढ़ ली, ये तो रात की नमाज है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि वो जो शख्स रात को सोने से पहले वितर पढ़ लेता है वो समझदार है, मतलब वो क्लेवर है। और ऐसी ही मिलती जुलती हदीस हमको हजरत अबू हुरैरा से भी मिलती है कि उन्होंने कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की कि बेहतर होगा कि तुम रात को सोने से पहले पढ़ लिया करो। इसमें ये डिस्करेजमेंट नहीं है कि उठ के मत पढ़ो, इसकी हिकमत क्या है कि अगर इन केस तुम नहीं उठ पाते हो तो तुम्हारी मिस नहीं हो जाए। तो ये हम सबको इससे ये लेसन, बिकॉज हमारा जो लाइफ स्टाइल है हमारे लिए शायद मुश्किल होता है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे है सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि वो उठ के पढ़े, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप जो तहज्जुद की जो ये जो फजीलत है ना, ये जो हमें जो इसका जो बेनिफिट है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, तहज्जुद का जो रिवॉर्ड है, वो हम इस तरह ले सकते हैं कि हम अपनी इशा पढ़ लें, लेकिन इशा की जो हमारे फर्ज है, हमारी सुन्नत है, लेकिन सोने से पहले हम अपने वितर या जो हमें 1-2 एक्स्ट्रा 2-4 अल्लाह जितनी आपको तौफीक दे, आप अपने नफल पढ़ के आप अपने वितर पढ़ें और फिर आप सो जाएं। आपको एवरी डे तहज्जुद का सवाब मिल रहा है। अल्लाह ताला जो आप इशा के साथ भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से उसका भी रिवॉर्ड देते होंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने दुनिया के दूसरे काम करने लगते हैं। आजकल जैसे जल्दी इशा होती है तो शायद उसके बाद हम खाना खाते होंगे, इधर उधर की चीजें करते होंगे, दूसरे काम करते होंगे, लेकिन वितर के लिए कहा जाता है कि ये आखिरी एक्टिविटी होनी चाहिए आपके दिन की। तो हम इशा के बाद फौरन सोते तो नहीं है, अगर सोते हैं तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इशा के साथ वितर पढ़ के सो जाएं, लेकिन यूजुअली हम इशा के बाद सोते नहीं है। तो बेहतर यही है, जो कि हमें इस हदीस से भी जो ये पता चल रहा है कि बेहतर यही कि रात को सोने से पहले जो है वो अपने वितर की जो नमाज जो है वो पढ़े जाए। और जो है इसके अलावा एक मरतबा जो है उन्होंने जो एक हदीस उनसे मिलती है वो हज़रत उमर के बारे में मिलती है कि एक मरतबा जो औरतें जो थी वो बैठ के जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किस्म के सवाल कर रही थी। तो और उसमें वो पता है ना, औरतें जब एक्साइटेड हो जाती हैं तो फिर ज़रा ऊंचा भी बोलती हैं, तो वो उनकी आवाज़ें भी ऊंची हो रही थी। तो उसी में जो है हज़रत उमर जो है वो आए। अब ये हदीस हो सकता है उस ज़माने की हो जब जिस ज़माने में शायद ये जो हिजाब की आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो कहते हैं कि जब वो औरतों को पता चला कि हज़रत उमर आ गए हैं, तो हज़रत उमर जो है वो औरतें जो है सब भाग गई, वहां से अंदर चली गई।
تو آپ تو حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. تو آپ نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اتنی ساری عورتیں یہاں پہ بیٹھی تھیں، مجھ سے سوال کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تمہارے بارے میں پتہ چلا تو سب اندر بھاگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا زیادہ حق ہے اس چیز کا کہ یہ آپ سے ڈریں اور آپ کا مطلب آپ کی رسپیکٹ کریں. مطلب میرے لیے مجھے وہ رسپیکٹ دینے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے، پھر انہوں نے پیچھے منہ کر کے ان عورتوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ مطلب عورتوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ تم لوگ جو ہے مجھے دیکھ کے بھاگی تو تم پر زیادہ حق ہے کہ تم رسول اللہ کی عزت کرو. تو انہوں نے کہا کہ عورتوں نے جواب دیا، کیونکہ پیچھے تھی، پتہ نہیں تھا نا کہ کون بول رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ کی تو عزت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اس لیے ڈر کے بھاگے کہ آپ بہت زیادہ ہارش ہیں. تو جو ہے تو یہ جواب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہنسی آ گئی. تو اس پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر تم پریشان نہیں ہو، تمہاری تو ایسی پرسنالٹی ہے کہ تمہیں تو اگر شیطان بھی راستے میں مل جائے نا تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے تم سے. مطلب حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسی بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی ان کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا، مطلب شیطان تک بھاگ جاتا تھا. تو پھر آپ سوچیں، تو یہ والی جو حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں، یہ بھی سعد بن ابی وقاص سے ملتی ہے. اس کے علاوہ جو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 حکم، مطلب قرآن کی 4 آیتیں جو ہے میری وجہ سے نازل ہوئی. پہلی آیت تو یہی جو ہم نے سورہ لقمان کی پڑھی تھی کہ جو ان کی والدہ نے جب وہ ہنگر اسٹرائک پہ گئی تھی اور جب ان کی بات نہیں مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ تمہیں کسی ایسے معاملے میں ماں باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کرتے تھے، ہم یہ غلط کام اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہماری فیملی میں بہت سالوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. تو یہ بھی ہم کو یہاں سے ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو منع کرتے ہیں کہ یہاں آپ کسی کو، والدین کی جو اوبیڈینس ہے وہ وہی ہے جہاں پہ اللہ کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری میں ہو، لیکن جہاں تک اللہ کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے آپ بات مانیں گے، ورنہ آپ نہیں مانیں گے. دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ جب بدر کے موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسی شخص کو مطلب جب قتل کیا تھا تو اس کی جو سوٹ تھی وہ لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کو رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے نہ یہ میرے لیے جائز ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس جو پہلے کی جو شریعتیں تھیں جو پہلے نبیوں کی، تو اس میں ہوتا تھا کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بوٹی، وارڈ بوٹی جو ہوتی ہے، یہ الاؤڈ نہیں تھی رکھنا. تو جب وہ جمع ہوتی تھی اس کے بعد اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. تو پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اس کے بارے میں انسٹرکشنز نہیں تھی تو آپ نے کہا نہیں، نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے نہ میرے لیے. اور پھر اس وقت جو ہے سورہ انفال کی آیات نازل ہوئی تھی، یسألونک عن الانفال، جن میں پھر آگے بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم یہ لے لو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی ہیں. تو یہ دوسری آیات جو تھی کہ ان کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. تیسری جو یہ 1/3 شیئر کی جو ہے، یہ قرآن میں آپ کو ملتا تو نہیں ہے، لیکن ایکچولی یہ جو قرآن میں جو وراثت کی جو آیات ہے، ایک طریقے سے یہ ان کی ایکسپلینیشن جو تھی وہ ایکسپلین ہو گئی تھی سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے جب انہوں نے وہ 1/3 والی بات پوچھی تھی. اور 4th یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے جس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو جو ہے اس میں یہ سعد بن ابی وقاص بھی لوگوں میں شامل تھے. تو ایک مسلمانوں کا ہی گروپ تھا اور ظاہر وہ لوگ ڈرنک تھے اس وقت، ظاہر اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، اور اس میں پھر 2 گروپس کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا اور پھر ایک نے جو ہے دوسرے کو جو ہے کچھ مار بھی دیا تھا، اور جس کو مارا تھا وہ سعد بن ابی وقاص ہی تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شراب کی جو ہے حرمت فائنل کی بالکل جب شراب جو حرام قرار دے دی گئی تھی تو سعد بن ابی وقاص کہتے تھے کہ میری وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو ہے وہ 4 جو چیزیں جو رولنگز ہیں وہ میری وجہ سے آئی ہیں. پھر ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً وہ 80 ایئرس کے تھے اور مدینہ میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا گیا. اور بس اس کے بعد ان کا بس یہاں پہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے جو 2 ہم نے آج 2 کور کیے، اس لیے کہ ان کی لائفس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ
وارز کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں, ورنہ سعد بن ابی وقاص کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ وار سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں ملیں گی, لیکن ہم ان چیزوں پہ اتنے جاتے نہیں ہیں. ہمارا مین جو وہ پرپز یہ ہے کہ ان لوگوں کی پرسنالٹی میں انہوں نے ایسی کیا چیزیں کی کہ وارز کے علاوہ, وارز تو بعد میں ہوئی نا, یہ جو ان کو گلیڈ ٹائڈنگز تو اس سے پہلے مل گئی تھی. تو کیا ایسی ان کا رول تھا, کیا ان کی پرسنالٹی تھی, کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے, کیا کرتے تھے, ان کی زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ تھی, اللہ اور اس کے نبی کی کتنی اہمیت تھی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی ہمیں یہ چیزیں لرن کرنی ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.